سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں کے اندر اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس اولاد کے ملنے پر انسان کو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور جب شادی ہو جانے کے بعد اولاد نہ ہو، انسانی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر 2-4 سال تک کوئی امید ظاہر نہ ہو تو پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر، اچھے سے اچھے حکیم اور بہترین سے بہترین علاج کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تاکہ اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اور جب انسان کو اولاد کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی سب سے بڑی چاہت، سب سے آخری خواہش وہ یہ ہو جاتی ہے کہ میری اولاد، میرا یہ بچہ، میری یہ بچی یہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، پاک دامن ہو، فرما بردار ہو، نہ ہمارے باغی ہوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی۔ یہ ہر مسلمان کی فطرت چاہت ہوتی ہے، اور یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مقرب بندوں کی 13 صفات کو بیان کیا ہے، اور ان میں سب سے آخری صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ مقرب بندوں کی 13 صفات میں سے آخری صفت میں اپنے بندوں کی ایک دعا کو بیان کیا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھڑک بنا دے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی دعا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہی بات ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، 5 بنا دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اس ساری گفتگو کا خلاصہ صرف یہ بات ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مل جانے پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، لیکن والدین کا امتحان اولاد کے ہو جانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب کس طرح ان کی پرورش کی جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ یہ اولاد نہ ہماری باغی بنے نہ دین اور شریعت کی باغی بنے۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے والدین کے لیے، اور والدین سے کچھ اور سوال ہو نہ ہو، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس نگہبانی کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ گھر والے ہیں، وہ اولاد ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، وہ کون سی صفات ہیں جن صفات کو اختیار کر کے ہم اپنی اولاد کو نیک صالح بنا سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اللہ، اس کے رسول اور اپنے فرما بردار بنا سکتے ہیں؟ مضمون بہت طویل ہے، میں صرف اس مختصر وقت میں ایک صفت بیان کروں گا بس، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح ہو، فرما بردار ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی باغی نہ ہو، معاشرے میں ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے، ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، تو میرے مسلمان دوستو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بنیاد کی طرف دیکھنا ہوگا، اور اولاد کی بنیاد ہوتی ہے نکاح، شادی۔ اس لیے کہ شادی اور نکاح کے بغیر تو اولاد نہیں ہوتی نا، سب سے بنیادی چیز ہے نکاح اور شادی۔ ہم نے نکاح اور شادی کی طرف نظر کرنی پڑے گی کہ ہم جس وقت نکاح کر رہے تھے، شادی کر رہے تھے، اس وقت ہمارے سامنے معیار کیا تھا، ہم نے شادی کس معیار کو مد نظر رکھ کر کی تھی۔ ہم نے لڑکی تلاش کی، اس لڑکی کے اندر ہم نے کون سی صفات دیکھی، ہم نے لڑکا تلاش کیا، اس لڑکے کے اندر ہم نے کون سی صفات دیکھی، ہم نے کیا دیکھی، اور ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اگر ہماری چاہت اور ہمارے دین کی چاہت دونوں برابر ہیں پھر تو ہم اس بنیاد میں کامیاب ہیں، اور اگر ہماری چاہت الگ ہے، دین ہم سے الگ چاہتا ہے، تو میرے مسلمان دوستو ہماری یہ بنیاد ہی کمزور ہے۔ جب بنیاد ہی کمزور ہے تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین نے ہمیں نکاح کے موقع پر جو ترغیب دی ہے، جو حکم دیا ہے، جو راستہ بتلایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها
دنیا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے نا وہ 4 باتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، کچھ بینک بیلنس رکھتی ہے، والد اس کا سرمایہ دار ہے یا نہیں، روڈ ناپنے والا ہے، اس لیے کہ والد کے مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، اس کو بھی کچھ ملے گا۔ لمالہا سرمایہ داری دیکھی جاتی ہے، بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالہا دوسرے نمبر پر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بابا خوبصورت بھی ہے یا ویسے ہی۔ ولحسبہا تیسرے نمبر پر اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، کسی بڑے خاندان سے ہے یا نہیں، چھوٹے موٹے خاندان سے۔ ولدینہا پھر اس کا دین دیکھا جاتا ہے، پرہیزگار بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، یعنی ویسے ہی راہ چرتی پکڑ کر لے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ 4 باتیں ارشاد فرما کر دین کا معیار بتلا دیا، اسلام کا معیار بتلا دیا، کامیاب شادی کا راز بھی ساتھ میں بتلا دیا۔ فاظفر بذات دین تربت یداک، دین کو معیار بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ شادی کرتے وقت دینداری کو معیار بنا لو، مال کو بھی چھوڑ دو، حسب کو بھی چھوڑ دو، خوبصورتی کو بھی چھوڑ دو، دینداری کو معیار بنا کر شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، بنیاد مضبوط ہو جائے گی، پیدا ہونے والی اولاد تمہاری فرما بردار ہو جائے گی۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر شادیاں نہیں ہوتی، بولیاں لگائی جاتی ہیں، رشتے نہیں دیکھے جاتے، منڈی میں جا کر جانور تلاش کیے جاتے ہیں۔ دین تو ہمارے ہاں معیار ہے ہی نہیں، چہرے سے چہرہ دیکھ لیا، دل پر جم گیا، اب وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، دینداری میں کیسی ہے، پاک دامن ہے نہیں ہے، بس چہرے کو دیکھ لیا شادیاں ہو گئی۔ لڑکے کے اندر دیکھ لیا، ہاں بھائی بینک بیلنس ہے، کاروبار کرتا ہے، باقی چرس پیتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، چوری کر کے لاتا ہے، حرام کماتا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ گھر اپنا ہے جی، گھر اپنا ہے، کیسے بنایا ہے، حلال سے بنایا ہے، حرام سے بنایا، کسی کا حق مار کے بنایا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھ۔ گھر اپنا ہے جی، گھر اپنا ہے، کاروبار اپنا ہے جی، اپنا ہے جی، ٹھیک ہے جی، لولا ہے، لنگڑا ہے، کالا ہے، چور ہے، نماز پڑھنے آتی ہے نہیں آتی، قرآن آتا ہے نہیں آتا، حلال حرام جانتا ہے نہیں جانتا، سنت ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جی، کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، اپنا ہے جی، بھائی بیٹی اٹھائی اور دے دی، بکری تھی نا، اور پھر اس سے پیدا ہونے والی اولاد، جب میاں بیوی کے آپس میں توازن نہیں، آپس میں رتبہ نہیں، جوڑ نہیں، تو پیدا ہونے والی اولاد آپ کیا جانتے ہو، صلاح الدین ایوبی بنے گی، عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوگا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اگر ہم اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کا نیک نام دیکھنا چاہتے ہیں، مستقبل میں آپ کا نام بلند کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے مسلمان دوستو شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر دینداری کو مقدم رکھنا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں، پانیوں پر بھی چلتی ہے۔ دریائے نیل رک رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پر چلنے لگا، جس راستے سے فاروق اعظم چل جائے شیطان کی مجال نہیں کہ اس راستے سے چلے۔ اپنے بیٹے کے لیے پتہ ہے رشتہ کیسے کیا انہوں نے؟ ایک رات گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک مکان کے آگے سے گزر ہوا، اندر 2 عورتوں کی آواز آ رہی تھی آپس میں باتوں کی، پتہ یوں چل رہا تھا ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ والدہ کہنے لگی بھائی یہاں میں اور تو ہیں، عمر کہاں ہے؟ عمر کو کیا معلوم کہ یہاں دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے نہیں ڈالا جا رہا۔ آگے سے بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں ہے تو کیا عمر کا رب بھی نہیں ہے؟ یہاں عمر نہیں ہے تو کیا عمر کا رب بھی نہیں ہے؟ میں تو دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ عمر ابن خطاب نے گھر پہ نشان لگایا اور چل دیے۔ صبح جب دربار لگا اس گھرانے میں حکم بھیجا، دونوں ماں بیٹیوں کو بلایا، رات والی پوری کہانی سنائی اور والدہ اور بیٹی کے سامنے ایک بات رکھ دی۔ ماں کو کہا میں تیری بیٹی کا نکاح ہاتھ اپنے بیٹے عاصم کے لیے مانگتا ہوں، کیا تم دونوں راضی ہو؟ ماں بیٹی دونوں راضی ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، خلیفہ ہے، اچھی سے اچھی عورت، اچھی سے اچھی لڑکی اپنے بچے کے لیے دیکھ سکتے تھے۔ اس لڑکی کو اٹھایا، اپنی بہو بنایا اور اپنے گھر پر لایا۔ ان دونوں سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا۔ عبدالعزیز
अजीज से निकाह होने के बाद इन दोनों का बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम उमर रखा। वो उमर मुस्तकबिल में जाकर उमर इब्न अब्दुल अजीज बना। मेरे मुसलमान दोस्तों, जब शादियां दीनदारी की बुनियाद पर होती हैं तो उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा होते हैं। जब शादियां हुस्न के नाम पर, मालदारी के नाम पर, जायदाद के नाम पर, इन चीजों को बुनियादों पर होती हैं तो फिर बच्चे अदाकार पैदा होते हैं। और ये चीज सिर्फ औरत में नहीं देखनी कि आप कहो भाई औरत पाक दामन होनी चाहिए, तो मर्द क्या दूध के दिलों में, इनके अंदर कुछ नहीं देखना। ये बातें दोनों में देखनी है। औरत पाक दामन है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, किसी चरसी मवाली के हाथ में देखकर जान नहीं छुड़ानी। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। अल्लाह वालों की औलादे ही फिर अल्लाह वाली होती है ना। इनकी एक बेटी थी फातिमा, पाक दामन, मुत्तकी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, हाफिजा। और इनके दौर के बादशाह थे अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान को सईद इब्नुल मुसय्यब की बेटी बड़ी पसंद आई, इसके तक़वे दीनदारी की बुनियाद पर। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सईद इब्नुल मुसय्यब के पास पैगाम भेजा कि हजरत मैं आपकी बेटी के निकाह अपने बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के साथ करने लगा हूँ। बादशाह का बेटा क्या होता है भाई? नायब होता है, मुस्तकबिल का बादशाह होता है। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह को बादशाह के बेटे के करतूत मालूम थे, इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी का निकाह उसका हाथ आपके बेटे के हाथ में नहीं दे सकता। वक्त के बादशाह ने पैगाम भेजा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान को इनका इनकार अच्छा नहीं लगा। बादशाह था, किसी भी झूठे मुकदमे के अंदर फंसाया, लेकर आए, गिरफ्तार कराया, 100 कोड़े लगाए, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहलवाया, गधे में बैठकर शहर में घुमाया और फिर पूछा, हाँ भाई बेटी देते हो कि नहीं देते? तूने मजाक समझा हुआ है कि बेटियां इतनी सस्ती होती हैं कि इतनी सी बात पर तुझे बेटी उठा कर दे। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह मुदर्रिस थे, बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह वाले थे। उनके दर्स के अंदर एक गरीब तालिब इल्म आकर बैठता था। हाँ, बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार, अहादीस को हिफ्ज करता था। और जिस उस्ताद का शागिर्द इस कैटेगरी का होना तो उस्ताद की सारी तवज्जो भी उस तालिब इल्म की तरफ होती है। तो सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह की भी सारी तवज्जो अपने उस शागिर्द की तरफ है। कुछ दिनों बाद वो शागिर्द गायब हो गया, 2-3 दिन मुसलसल दर्स में नहीं आया। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह ने तलबा को भेजा, दूसरे शहर से आता था। जब मालूम किया तो पता चला उसकी बीवी फोत हो गई थी। 3 दिन से वो ताज़ियत के लिए लोग आ रहे थे, वहां बैठा हुआ था। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह भी चल दिए, जाकर ताज़ियत की। कुछ दिनों बाद अपने शागिर्द से कहा, अगर आप निकाह पर राजी हैं तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ। ये वही फातिमा है जिसके निकाह का पैगाम बादशाह के बेटे से आया था। वो गरीब तालिब इल्म कहने लगा, उस्ताद साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कारोबार नहीं है, मेरे पास छत अपनी नहीं है, कपड़े बदन पर ये एक ही है और कुछ भी नहीं है। कहा बेटा आप राजी हो तो मैं तो राजी हूँ इस हालत में भी, मेरे नजदीक ये चीजें मेयार नहीं रखती। अगर आप राजी हो, मेरी बेटी मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, तहज्जुद गुजार है, हाफिजा है, अगर आपको ये तमाम चीजें अच्छी लगती हैं मैं तो राजी हूँ। उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। सईद इब्नुल मुसय्यब ने उनको हाथ से पकड़ा, अपनी मजलिस में लाए, गवाह बिठाए, बेटी की तरफ से इजाजत हुई जी, पहले से ही निकाह करा दिया। दिन के वक्त वो तालिब इल्म चला गया अपने घर पर। जब मगरिब का वक्त हुआ, सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह ने सोचा दिन में निकाह हो चुका है और निकाह के बाद तो हुजूर का हुक्म है 3 चीजों में लेट नहीं करना, ताखीर नहीं करनी, निकाह हो चुका है, रुखसती होनी चाहिए। मगरिब का वक्त था, बेटी को हाथ से पकड़ा और चल दिए। दूसरे शहर अपने उसी शागिर्द के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। अंदर से शागिर्द, रोजे का वक्त था, दिन से पूरा रोजा था उसका। पूछा भाई कौन? कहा मैं सईद इब्नुल मुसय्यब। उस शागिर्द ने जब गौर व फिक्र किया कि मेरे इस पूरे शहर में मेरे उस्ताद के अलावा सईद इब्नुल मुसय्यब तो कोई भी नहीं है, और ये सईद इब्नुल मुसय्यब तो किसी के दरवाजे पर जाता भी नहीं है, ना किसी बादशाह के दरवाजे पर जाता है, ये आज मेरे दरवाजे पर कैसे? कोई बड़ी बात है। फौरन जाकर दरवाजा खोला। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह ने अपनी बेटी का हाथ अपने शागिर्द और होने वाले दामाद के हाथ में दिया। दूसरे हाथ में 2 चीजें थी, एक थी लाठी, एक था कुरान, और फरमाने लगे मेरी ये बेटी जाहिदा भी है, मुत्तकिया भी है, परहेजगार भी है, हाफिजा भी है।
اگر پھر بھی اگر کہیں ڈنڈی مارنے لگے تو یہ ڈنڈا ہاتھ میں دے رہا ہوں، اس سے سیدھا کر دینا، یہ لو اور چل دیے۔ اور آج کے دور میں شادی کے موقع پر کیا دیا جاتا ہے؟ موبائل۔ بیٹا کوئی زور سے بھی آپ سے گفتگو کرے نا تو ہمیں ایک کال کر دینا، ہم پہنچ جائیں گے۔ اور پھر بیٹی دو چار لگا کر ماں کو بتاتی ہے، ماں دو چار لگا کر اپنے شوہر کو بتاتی ہے، وہ شوہر دو چار لگا کر پورے معاشرے کو بتاتا ہے، اور وہ بنا ہوا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، آپ یہ سن کر اب یہ نہ کر دینا کہ آپ بھی ایک لاٹھی لے جا کر اپنے داماد کے ہاتھ میں دے دو۔ داماد کو پہلے عبداللہ جیسے بناؤ، اس جیسا متقی اور پرہیزگار اور حافظ حدیث بناؤ، پھر جا کر لاٹھی ہاتھ میں دو۔ ویسے لے جا کر لاٹھی ہاتھ میں دو گے، 2 دن بعد 1.5 باتی آپ کے گھر کے پتے پر پہنچ جائے گی۔ پھر تو میرے مسلمان دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے باغی نہ ہو، ہمارے باغی نہ ہو، معاشرے کے باغی نہ ہو، معاشرے میں ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، نیک نامی کا ذریعہ بنے، تو اپنی بنیاد کو درست کرنا ہوگا۔ اور بنیاد شادی ہے، نکاح ہے، اور نکاح اور شادی دینداری کے بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرنی ہوگی۔ پھر اس شادی اور نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد انشاءاللہ عمر ابن عبدالعزیز ہوگی، ورنہ بصورت دیگر آپ الٹے لٹک جاؤ اور کہو ہماری اولادیں نیک صالح ہو جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔